دیکھیں قرآن مقدس کے اندر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا۔ دیکھیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل جلالہ نے ماں باپ کے ادب و احترام اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی عبادت کے ساتھ ملا کر کے واجب قرار دیا۔ جس طرح دیکھیں سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کے شکر کو ملا کر لازم قرار دیا اور فرمایا انشکر لی ولی والدیک، کہ آپ میرا بھی شکریہ ادا کریں اور ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کریں۔ اس سے میرے پیارے بھائیوں ہمیں ایک سبق ملتا، اس سے دیکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ جل جلالہ کے یہاں اللہ رب العزت کی عبادت کے بعد انسان کا جو عمل سب سے زیادہ اہم ہے، انسان کا جو عمل سب سے زیادہ پیارا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئے، انسان اپنے ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اشارہ بھی دے دیا کہ جس طرح ایک بندے کو اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے، اپنے رب کا فرما بردار ہونا چاہیے، اسی طرح ایک مومن کو اپنے ماں باپ کا بھی قدردان اور شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس پر چند احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ماں باپ جو ہیں وہ کتنی عظیم الشان نعمت ہے۔ دیکھیں صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے پوچھا کہ ای العمل احب الی اللہ، اللہ رب العزت کو اپنے بندے کا کون سا عمل اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ بندہ اپنے وقت پر نماز پڑھ لے، اللہ رب العزت کو یہ عمل سب سے زیادہ پسند۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قلت ثم ای، میں نے عرض کیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بندے کا کون سا عمل اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بر الوالدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قلت ثم ای، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بندے کا کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنا، یہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند۔ یہاں آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی اطاعت کو جہاد کے اوپر بھی میرے پیارے بھائیوں فوقیت اور فضیلت دی۔ دیکھیں اس حدیث مبارکہ کی تشریح تو میں آنے والے ہفتے آپ کے سامنے رکھوں گا، آج تو صرف اور صرف ماں باپ کے ادب و احترام سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسی طرح دیکھیں ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ باپ جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں درمیانی دروازہ ہے، باپ جنت کے دروازوں میں بیچ والا دروازہ، اور فرمایا فَإِن شِئْتَ فَأَزِعْ ذَلِكَ، اب تمہیں اختیار ہے
کہ اپنے باپ کا دل دکھا کر، اپنے باپ کو ناراض کر کے اس دروازے کو ضائع کر دو، او احفظہ، یا پھر اپنے باپ کو راضی کر کے، اپنے باپ کو خوش کر کے اس دروازے کی حفاظت کر لو۔ یعنی آپ اگر اپنے باپ کو خوش رکھیں گے تو دروازہ آپ کا سلامت رہے گا، اور باپ ناراض ہوگا تو پھر وہ جنت کا دروازہ جو ہے وہ ہمارا محفوظ نہیں رہے گا۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ رب العزت کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اور فرمایا وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا باپ ہم سے خوش ہے، اگر ہمارا باپ ہم سے راضی ہے تو پھر سمجھ لو اللہ رب العزت بھی ہم سے راضی، اور اگر ہمارا باپ ہی ہم سے ناراض ہے، اگر ہم نے اپنے باپ ہی کا دل دکھا رکھا ہے تو پھر یاد رکھو اللہ رب العزت بھی ہم سے ناراض ہے، ناخوش ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں اس نعمت سے، اس دولت سے نوازا ہے تو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں، اور کوئی کام کبھی بھی ایسا نہ کریں جس سے ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ ہم سے ناراض ہوتے، کیونکہ یاد رکھیں اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو رب ناراض ہو جائے، اور رب اگر ناراض ہو گیا تو پھر ہمارے پاس بچا کیا؟ یہی بچا کہ دنیا میں بھی ذلت اٹھانی ہے اور آخرت میں بھی ذلتیں ہمارا مقدر بنیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق مرحمت فرما دے۔